السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوں، تم سلام کو عام کرو، یعنی سلام پھیلاؤ، اور کھانا کھلاؤ، اور رشتہ داری نبھاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ معزز حاضرین، حدیث میں غور کیا جائے تو 4 باتوں کا حکم ہے، جن میں سے 3 باتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور بقیہ ایک بات کا تعلق، ایک عمل کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد سے جن 3 باتوں کا تعلق ہے وہ ایک سلام کو عام کرنا، اور کھانا کھلانا لوگوں کو، اور تیسری چیز رشتہ داری کو نبھانا یعنی صلہ رحمی کرنا۔ ان تینوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور ایک کا تعلق رات میں تہجد پڑھنا حقوق اللہ سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ بندہ سلامتی کے ساتھ وہی جنت میں داخل ہوگا جو دونوں حقوق ادا کرے، یعنی بندوں کے بھی حقوق ادا کرے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرے۔ جن 3 حقوق کا ذکر ہے اس میں سے پہلی چیز ہے سلام کو عام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم انہیں بھی سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو، اور انہیں بھی سلام کرو جسے تم جانتے نہیں ہو۔ مسلمان ہے، معلوم ہو گیا آپ کو، تو آپ کو چاہیے کہ سلام کرنا چاہیے۔ یا محفل ایسی ہے کہ اس میں غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو مسلمانوں کو سلام کی نیت سے اس محفل میں سلام کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض اسلاف سے یہ مذکور ہے کہ اسلاف ہمارے بازار جاتے تھے فقط سلام کو عام کرنے کے لیے، سلام کو عام کرنے کے لیے۔ سلام میں پہل بھی کرنا چاہیے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنا اور آپس میں سلام کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلے کا سبب بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اسی طرح بعض آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے چھوٹا بڑے کو سلام کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا چھوٹے کو سلام نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ بچوں کی محفلوں میں گزرتے تھے، بچے کھیلتے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کرتے۔ تو کوشش یہ ہو کہ سلام میں پہل میں کروں۔ اسی طرح سے بڑی جماعت ہے، چھوٹی جماعت ہے تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں، اور اسی طرح گزرنے والا، سوار، بیٹھنے والے کو سلام کرے، یا جس کی بڑی سواری ہے چھوٹی سواری والے کو سلام کرے۔ بے شمار آداب ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، خصوصاً بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ جنتی جب جنت میں ہوں گے تو جنتی جن اعمال کا، اچھے اعمال کا ذکر کریں گے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے مالوں میں سے غریبوں کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ اور جہنمی جو جہنم میں آنے کا جو سبب ذکر کریں گے، وہ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمی کہیں گے، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو کھانا جو ہے کھلانا چاہیے، اور خصوصاً حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کھانا وہ آدمی کھائے جو متقی ہو۔ متقی آدمی آپ کے دسترخوان میں شریک ہو، اس کی تم کوشش کریں۔ تیسرا جو عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد سے ہی متعلق فرمایا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری نبھاؤ۔ رشتہ داری نبھانے کا کیا مطلب ہے؟ جو رشتہ داری بنی ہوئی ہے اس کو بنائے رکھنے کا نام رشتہ داری نہیں ہے، اس کو بھی بنائے رکھنا ہے۔ برابری کا نام رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ ٹوٹی ہوئی چیز کو
یعنی جو روٹے ہوئے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے ہیں، انہیں جوڑنا، انہیں ان کے ساتھ رشتہ داری نبھانا، اس کی فضیلتیں حدیث شریف میں بہت زیادہ آئی ہے۔ اور یہ رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی کرنا، یہ کل قیامت کے دن جو فائنل ڈیسٹینیشن یعنی پل صراط پار کرنے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر رشتہ داری بھی اور امانت داری، یہ دو عمل ایسے ہیں جو کل پل صراط پار کرائیں گے، معاون ثابت ہوں گے۔ اور آخری جو حق ہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ فرض نماز تو 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ نفل عبادات میں یہ تہجد کی نماز، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز میں نبوت ملتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کا کچھ حصہ صحیح کیا کر لیں، قیام کر لیں۔ تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ آغاز وحی کی بات ہے، نبوت کے آغاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دے رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑی ذمہ داری عائد ہے، پوری امت کی ذمہ داری، اسلام پھیلانے کی، توحید پھیلانے کی، شرک سے روکنے کی، اس بڑی بڑی ذمہ داریوں میں یہ تہجد بڑی معاون ثابت ہوگی۔ تہجد کی نماز بڑی معاون ثابت ہوگی۔ جو لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، یا ان کے کچھ جائز ٹارگٹ ہوتے ہیں، مقصدیں ہوتے ہیں، تو ایسے آدمی کو خصوصاً تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تہجد جو ہے بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں میں بہت کم سویا کرتے ہیں اور یہ تہجد کے وقت یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی تعریف بھی کی۔ الغرض جیسا کہ میں نے بتایا، چار باتوں کا حکم ہے۔ 3 چیزیں جو ہے حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک چیز حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بندے مومن کو ان دونوں حقوق کی ادائیگی میں کسی بھی طرح کوتاہ نہیں رہنا چاہیے، یہی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔